आज का जो प्रोग्राम है जी इंशाल्लाह एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के साथ है और वो टॉपिक जो कि मैं समझता हूँ कि आजकल हमारे माशरे में इस टॉपिक पे खासी बहस चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे आज आप लोगों से बात की जाए। और ये जो इशू है हर साल आता है कि जी क्रिसमस आ गया है और अब मुसलमान जो हैं वो उसमें शिरकत करें या ना करें। अगर करते हैं तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी शायद आप किसी नॉन मुस्लिम्स के फेस्टिवल में चूंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे होते हैं उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जी हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो भी तो हमें ईद पे विश करते हैं, तो हम अगर उनको विश करते हैं तो उसमें क्या बुरी बात है। तो इंशाल्लाह आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा बड़े डिटेल में इंशाल्लाह। बट बिफोर आई गो इनटू दैट, एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने एक खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने यूथ क्लब की शॉप जो है वो आज हमने लॉन्च कर दी है, जिसको हम वाईसी शॉप कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप जो वाईसी की जो मर्चेंडाइज है वो आप इंशाल्लाह परचेस कर सकते हैं हमारे स्टोर से, और उसकी जो लिंक वगैरह है और जो उसकी डिटेल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मोस्ट प्रॉब्ली स्क्रीन पे भी नजर आई जाएगी। क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल आइडिया। उसमें जी हुडीज, टी-शर्ट्स, mugs like this one and badges वगैरह उसमें available होंगे and lots of other things as well in due course. तो इंशाल्लाह do check it out and I hope that you will find it really cool and trendy इंशाल्लाह। and obviously जो भी चीज़ें हम वहाँ पे रखेंगे उनके पीछे कोई ना कोई दावा का एस्पेक्ट भी होगा and your proceeds inshallah will be going back into youth club inshallah for dawa purposes. So that's a very good incentive to be spending inshallah. So there you go, that's the launch of the youth club shop. So having said that, now let's move on to our topic which is Christmas, the hidden origins. तो अब हम straight away topic की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले भी मैं आपके सामने एक नुक्ता बयान करना चाहता हूं जो कि ये है कि पीपल इन जनरल, मैं जनरली बात कर रहा हूं, पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज देयर वेज एंड देयर बिलीव्स और इवन देयर ट्रेडिशंस एंड देयर वैल्यूज। आमतौर पे लोग जो है ना दे फाइंड इट अ बिट रिजिड टू चेंज। लोग थोड़ा सा ना यानी इतने आराम से चेंज करते नहीं। आप उनको जब कोई हक बात बताते भी हैं तो अक्सर औकात लोगों का रवैया ये होता है कि हाँ ठीक है तुम्हारी बात में कुछ समझ में आ रही है, लेकिन बहरहाल हम उन्हीं तरीकों को फॉलो करना चाहते हैं जो हमारे चले आ रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली लोग एक लाइफस्टाइल के यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर जब उनको ये बताया जाए कि जी फैक्ट्स तो ये हैं तो उनके लिए अक्सर औकात चेंज करना डिफिकल्ट होता है, सिवाय उन लोगों के जो ये जानते हैं कि भाई आई हैव टू फॉलो द ट्रूथ नो मैटर वेयर इट इज एंड इवन इफ इट गोज अगेंस्ट माय बिलीव्स और माय ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट, आई हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो उस यानी हक बात को एक्सेप्ट करना भी जो है ना ये भी बड़ी बात होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक आपने फरमाया कि तकब्बुर की जो निशानी है वो ये है कि आप के अंदर या तो आप दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं या फिर जब हक बात आप तक पहुंचती है तो आप उसको झुठला देते हैं। और हदीस में ये बात इरशाद फरमाएगी कि जिसमें भी राई बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो यह है कि वी हैव टू बी हम्बल। सब लोगों को चाहिए कि वो हम्बल हो जाएं जब उन तक कोई इल्म की बात पहुंचाई जाए, बेशक उसकी तहकीक करें। यू हैव एवरी राइट टू रिसर्च वट एवर इज टोल्ड टू यू, बल्कि यू शुड रिसर्च। आप अपने तौर पे भी रिसर्च करें और जो जो फैक्ट्स या सोर्सेज आपके साथ शेयर की जाते हैं उनको जरूर आप चेक करें जाके, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जो भी बात आपको बताई गई थी वो फैक्ट बेस्ड थी, वो ओपिनियन बेस्ड नहीं थी। सो हैविंग सेड दैट, एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा जरूर आता है जहां पे हमें ये चूज करना पड़ता है कि शुड आई चूज माई वे और अल्लाह's वे। यानी मेरी वे वो है जो कि पुराने तरीके चलते आ रहे हैं, मैं बस पता नहीं अपने ही कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा हूं, और फिर एक है कि अल्लाह की रजा क्या है। और हम लोग अक्सर औकात क्या होता है कि सिवाय उन लोगों की जिनको अल्लाह ताला ने खास तौफीक दी होती है, हम ये कहते हैं कि जी जो मेरा तरीका है ना मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, ठीक है अल्लाह की रजा किसी चीज में होगी लेकिन आई डोंट वांट टू फॉलो दैट एंड दिस इज वेयर इट्स वेरी डेंजरस। अगर हम लोग मुसलमान हैं और हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो हमें बिल्कुल वो रास्ता फॉलो करना चाहिए जिस पे अल्लाह राजी है, जो अल्लाह का महबूब रास्ता है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी चीज आती है, चाहे क्रिसमस हो या कोई भी काम दुनिया में हो रहा हो, आप उसको एनालाइज कर लें कि ये काम जो है क्या ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है या क्या ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। तो इंशाल्लाह आज हम पहली तमहीदी बात मैंने ये करनी थी आपसे। अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ जो कि है क्रिसमस सेलिब्रेशन। अच्छा, क्रिसमस क्या है? बेसिकली ये क्राइस्ट मैस को ज्वाइन किया गया है। क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम, मैस, तो ये इनको ज्वाइन करके क्रिसमस बना, क्योंकि कहा जाता है कि इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज के Was ईसा अलैहिस्सलाम even born on December 25th? Because अगर आप ये कह रहे हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे है तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम वाकई December 25th को पैदा हुए थे या नहीं हुए थे?
تو فیکٹ چیک، سب سے پہلے فیکٹ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ پورے کرسچن ورلڈ میں، پورے مسلم ورلڈ میں، بلکہ پوری دنیا میں اٹ از ایبسولوٹلی ان نون. لیٹ می ریپیٹ دیٹ فار یو. عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، کسی بھی ببلیکل اسکالر سے پوچھ لیں، اسکالر آف ہسٹری سے پوچھ لیں، اسکالر آف تھیولوجی سے پوچھ لیں، ان سے آپ پوچھیں گے کہ جی when was عیسیٰ علیہ السلام born historically, they will say we don't know, because there is no record of that. There is no record of when he was born, but there is some indication in terms of in which month he was born. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کچھ نشانیاں ملتی ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اگر آپ بائبل کے اعتبار سے دیکھیں تو بائبل کے لحاظ سے جن ورسز میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شیپ تھے جیروسلم میں، they were outside، مطلب رات کے ٹائم وہ باہر ہوتے تھے. the flocks were outside. now anybody who is aware of Bethlehem or Jerusalem or all of that, you know کہ وہاں پہ یعنی شیپ کو باہر رکھنا یہ صرف سمر منتھس میں ہوتا ہے، یعنی جن منتھس میں سردی بہت زیادہ نہیں ہوتی، بیکاز جب سردی پڑتی ہے تو فلاکس کو آپ کو بارن کے اندر لے جانا پڑتا ہے، یعنی جو ان کے شیڈز بنے ہوتے ہیں بکریوں دمبوں وغیرہ کے لیے، اس کے اندر لے جانا پڑتا ہے. رات کو باہر آپ کھلا نہیں چھوڑ سکتے بیکاز دے ول فریز ٹو ڈیتھ، تو اس لیے یا ان کو بیماریاں لگ جائیں گی، تو اس لیے ان کو اندر لایا جاتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل he was born somewhere in the warmer months. so some of the scholars, Christian scholars، جنہوں نے کہا کہ اپروکسیمیشن یہ کی جا سکتی ہے کہ he was born somewhere in September. ٹھیک ہے، تو کچھ اسکالرز نے یہ ایسٹیمیٹ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واز ایکچولی، یہ ببلیکل اسکالرز کی بات کر رہا ہوں، they approximated کہ he was born somewhere in September, nowhere near December. ڈسمبر تو بہت دور کی بات ہے، سپٹمبر میں کہا جاتا ہے یا اگست میں کہا جاتا ہے. These are the two areas جہاں پہ ببلیکل اسکالرز نے بات کی ہوئی ہے. اگر آپ قرآنک پرسپیکٹو سے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کے بارے میں، تو حضرت مریم علیہ السلام کا جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو جب برتھ دی تو اینجل جبریل جو ہے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ اپنے یعنی شہر سے باہر نکل کے ایک ریموٹ ایریا میں باہر ہی چلی جائیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک ڈیٹ پام ٹری کے پاس چلی گئی جہاں پہ پانی بھی اویلیبل تھا اور ڈیٹس، رائپ ڈیٹس اویلیبل تھی. اب کسی بندے کو بھی یہ بات پتا ہے جو بھی ڈیٹس کے بارے میں جانتا ہے یا پام ٹریز کے بارے میں جانتا ہے کہ ڈیٹس جو رائپ ہوتی ہیں ڈیزرٹ ایریاز میں وہ ہوتی ہیں سمر منتھس میں، یعنی ڈیٹس سردیوں میں رائپ نہیں ہوتی. ڈیٹس کو رائپ ہونے کے لیے نا بہت سیویئر ہیٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ یہ اگست کا مہینہ ہی ہوگا، جولائی اگست کا مہینہ ہوگا، جب اپنی پیک کے اوپر ہیٹ ہے اور ڈیٹس رائپ ہو چکی ہیں اینڈ دے آر بیسیکلی، جب ٹری کو وہ ہلاتی ہیں تو ڈیٹس گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ڈیٹس کھاتی ہیں. سو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ کوئی سمر کا منتھ تھا، اٹ واز ناٹ ونٹر. سو فرسٹ آف آل دا ڈیٹ آف عیسیٰ جو ہے نا، ڈیٹ آف برتھ آف عیسیٰ علیہ السلام از ان نون primarily. Number two, even if we have slight indication of a month or a time period or a season, then that would be the summer months, not the winter month. تو first and foremost تو پہلا پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو برتھ ڈے ڈسمبر 25 کو منائی جا رہی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے نہیں ہے، یہ کسی اور کی برتھ ڈے. پہلی بات یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ برتھ ڈے نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کرسمس از اے سیلیبریشن آف کرائسٹ and his birth, then first of all this is not celebrating the birth of Christ. اگر آپ نے literally ان کی برتھ ڈے کو ہی سیلیبریٹ کرنا تھا تو ڈسمبر 25 کسی بھی اسکالر کے نزدیک یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ ہے ہی نہیں. فرسٹ تھنگس فرسٹ. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ سم ادر تھنگس. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی ریلیجن کرپٹ ہوتا ہے، یعنی ایک ریلیجن ایک پیور اسٹریم چل رہی تھی توحید کی، مونوتھیزم کی، اور جب وہ کرپشن کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور سٹریم مل جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مطابق چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا کہ کوئی اور چیز کوئی اور کلچر، کوئی اور چیز اس کے ساتھ آ ملی، اور پھر کیا ہوا وہ بیچ میں گڈمڈ ہو گیا، اور پھر جو چیز اس سے آگے نکل رہی ہے وہ کہتے ہیں نا تیترا نہ بٹیرا ہے، وہ کوئی مکس کی چیز بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے کرسمس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. یعنی کرسمس کا جو فلسفہ ہے یا کرسچینٹی رادر آپ کہہ لیں، اٹ اسٹارٹڈ آف ود اے ویری پیور اسٹریم monotheism where عیسیٰ علیہ السلام was known as a messenger of God. تو سٹارٹ یہ ہوا، لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک پیگن اسٹریم ایڈ ہوئی، جس کے بعد وہ جو اس کا نقشہ بدلا وہ بڑا ایک کرپٹڈ سا نقشہ بدل گیا، اور میں آج اسی کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ وہ کیا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے کلچر سے یا اپنے ٹریڈیشن سے. دیکھیے اسلام کے اندر شادی بیاہ کے بارے میں بہت سارے احکامات ہیں. اگر کسی شخص نے شادی کرنی ہے تو اس کے لیے دو مین چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ نکاح کا فنکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نکاح کر لیتے ہیں، اور نکاح بڑا سمپل ہے، دونوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کی رضامندی ہوتی ہے، گواہ موجود ہوتے ہیں، نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور بات ختم ہوگی. سمپل سی چیز ہے، 5 منٹ میں آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
پھر اس کے بعد ولیمہ ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کو بھی بلا لیتے ہیں, غریب غربا میں بھی کھانا کھلا دیتے ہیں, اور ایک اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے کہ جی اب یہ لوگ جو ہیں دے آر ناؤ میریڈ. سمپل اسٹریٹ فارورڈ. ہوا کیا کہ ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر چونکہ ہم لوگ ایک ہندو یعنی کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی اب آ چکی ہیں ہمارے نکاح کے اندر بھی جو کہ وہ کہتے ہیں نا میڈ ان چائنا ہے. مطلب اسلام میں نکاح بڑا سمپل تھا, نکاح ہوا, ولیمہ ہوا, ختم جی, اور بس فنکشن ختم, ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں کیا آ گیا, اس میں مہندی کا فنکشن بھی آ گیا, اس میں بارات آ گئی, اس میں پھر وہ مائیوں کی فنکشن بھی آ گیا, پھر اس میں جی وہ جوتا چورائی اور پتہ نہیں یہ دودھ پلائی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہزاروں قسم کی اور چیزیں آ گئی جو کہ نہ تو کوئی اللہ کا حکم تھا نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں ایسے ہی ڈال دیں اور لوگوں کے لیے لائف مشکل کر دی. عورتوں کو یہ کہا گیا کہ جی اب آپ نے شادی والے دن ریڈ جوڑا پہننا ہے. اب یہ ریڈ جوڑا کہاں سے آیا؟ یہ تو نہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ دلہن جو ہے وہ لال جوڑا ہی پہنے گی, لیکن بہرحال وہ آ گیا. اور پھر اس میں اتنی ایکسٹراویگنس آ گئی کہ اب جو ہے ہم نے شادی کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. یعنی نکاح کا جو پروسیس تھا وہ سٹارٹ بڑا سمپل ہوا تھا, لیکن پھر اس میں کچھ اور کلچرل انفلوئنسز ایسے آئے جنہوں نے اب اس فنکشن کو بہت ایکسٹراویگنٹ بھی کر دیا ہے اور لوگوں کے لیے مصیبت بنا دیا. یعنی اب لوگ نکاح کرنے سے پہلے بھی 10,000 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نکاح کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو جو ہے نا 10, 15, 20, 25 لاکھ اور اب تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں تک یہ جو ہے نا خرچہ پڑ جائے گا. تو پھر ان کے لیے نکاح کرنا ایک مصیبت بن جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا فنکشن بہت آسان بنایا تھا, نکاح کرنا ایک انتہائی ایزی پروسیس تھا, لیکن معاشرے نے اس کو بہت زیادہ کرپٹ کر کے اب ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی کر دی ہیں کہ اب اس کو کوئی بندہ اگر چیلنج کرتا ہے تو وہ بیچارہ پاگل لگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار ایک چیز بالکل صحیح سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن پھر کوئی اور چیز جب اس کے ساتھ مکس کرتی ہے تو پرابلم ہو جاتا ہے. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کرسمس کے اوریجنز کے بارے میں, اور اس میں بھی ایک میں ڈسکلیمر یہ دے دوں کہ ہم آج بات کریں گے 3 مختلف گروہوں کی, 3 مختلف گروپس کی بات کریں گے. سو پلیز پے اٹینشن. آج میں آپ کو بہت امیزنگ قسم کے فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سلائیڈز بھی ہیں میرے پاس, تو میں سلائیڈز کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کروں گا کہ یہ 3 گروپس کون سے ہیں اور کس طرح سے آج جو پریزنٹ ڈے پرسیپشن ہے جو اس کا کرسمس کا وہ کیسے آیا. تو سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ ہے پیگنز کا گروپ, پیگنز. اور یہ میں بات کر رہا ہوں یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی 2000 سال پہلے یا کم از کم 2000 سال, مطلب اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی 4000 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے. جس زمانے میں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں آج کل کی, یا جو ناردرن کنٹریز ہیں لائک فار ایگزامپل الاسکا, کینیڈا, اس کے علاوہ گرین لینڈ, آئس لینڈ وغیرہ, یہ جتنی بھی نارتھ ایریاز میں کنٹریز ہیں, سویڈن ہو گیا, فن لینڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ساری جتنی بھی ناردرن ایریاز میں جتنی بھی جو ہے نا کنٹریز ہیں جہاں پہ ونٹر منتھس جو ہیں وہ بڑے ایکسٹریم ہوتے ہیں, تو ان علاقوں میں جو ناردرن پیپل تھے ان کو نارس پیپل بھی کہا جاتا تھا, نارس, NORSE, نارس پیپل. اینڈ دیز پیپل ور پیگنز. یہ پیگنز ہوتے تھے, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر نہیں تھے, ان کے ملٹیپل گاڈز ہوا کرتے تھے, اور یہ یعنی ان کا بڑا ایک میجیکل سا ریلیجن ہوتا تھا. یہ لوگ جو ہے نا مطلب یہ لوگ بہت زیادہ میجک میں اور اسپیلز میں اور ان طرح کی چیزوں میں, سپرسٹیشس بلیفز بھی ان کے بہت زیادہ تھے, ان چیزوں پر بلیو کرتے تھے.